زائرین اس مبارک سفر کی شروعات سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعائے سفر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ تمام زائرین حضرات کو مدینہ طیبہ کی حاضری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے مدینہ آنے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی، ورنہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھائی ہے جو یہاں آنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں یہاں آنے کی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ جب بھی مدینے کا نام آتا ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جب بھی مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوتا ان کا دل یہاں کے حاضری کے لیے بے قرار و بے چین ہو جاتا، لیکن یہاں آنا سبھی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں مسلمان بھائی جن کے پاس بے انتہا روپیہ پیسہ مال و دولت ہونے کے باوجود یہاں نہیں آ پاتے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے مال و دولت یا روپیہ پیسے کی بنیاد پر یہاں نہیں آتا۔ یہاں وہ آتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم ہو اور ان کی مہربانی ہو، اور خاص طور پہ یہاں وہ آتے ہیں جنہوں نے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج عمرہ کی دعوت دے، آپ لوگوں کو مکہ آنے کی دعوت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائے اور صفا مروہ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ سنایا کہ اے دنیا والوں، اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کے لیے بلائے ہیں، اللہ نے حج عمرہ کی دعوت دی ہے، تو اس وقت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن مورخین اپنی کتابوں میں اور مفسرین اپنی تفاسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ ہماری روح اس عالم ارواح میں موجود رہی ہوں گی، اور جن کی روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا ان کو یہاں کی حاضری اتنی مرتبہ نصیب ہوگی۔ تو الحمدللہ آپ کے بس میں بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا یہاں دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں یا 20واں بھی سفر ہو رہا ہوگا، اور بعض خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا یہاں پہلا سفر ہوگا۔ تو رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک آپ کے مدینہ آنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے نیک تمنا و آرزو کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو یہاں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین کہہ رہے نہیں کہہ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں آمین کہتے رہنا ہے، کیونکہ یہ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، ہر وقت دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، آمین کہتے رہنا ہے۔ تو زائرین آج کی جو ہماری سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے شہدائے احد کی منزل، جہاں تاریخ اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ویسے اسلام کے تاریخ میں کئی سارا غزوہ اور کئی سارا سریہ ہوا، بعض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور بعض میں اللہ کے نبی شامل نہیں ہوئے، لیکن 3 جنگیں عظیم ہوئی جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم شانہ بشانہ ہو کر کے چلے۔ سب سے پہلی جنگ عظیم ہوئی غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر، اس کے بعد ہوا غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر، اس کے بعد ہوا غزوہ خندق سن 5 ہجری کے اندر۔ تو یہ 3 جنگ عظیم جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم شانہ بشانہ ہو کر کے چلے ہیں۔ تو ہماری گاڑی جو ہے رواں دواں ہے غزوہ احد کے لیے، تاریخ اسلام کی جہاں دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اس جنگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے مابین ہوتے ہیں، اور 1000 کی تعداد کو لے کر کے مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں کیا کرتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگی کپڑا استعمال کرتے ہیں، زرہ استعمال کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر کے واپس ہو جاتا ہے کہ میری رائے کو نہیں مانا گیا جس وجہ سے میں جا رہا ہوں،
1000 سے وہ 300 کی تعداد کو لے کر کے واپس ہو جاتا ہے، بستے کتنے ہیں؟ 700 کی تعداد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر کے جبل احد کے دامن میں پہنچتے ہیں۔ چند وقفے میں آپ حضرات اپنے رائٹ ہاتھ پہ دیکھیں گے، سامنے کی طرف آپ کو پہاڑ نظر آئے گا جس کا نام ہے جبل احد کا پہاڑ۔ جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 کلو یا 7.5 کلومیٹر کی لمبائی بتائی جاتی ہے، اور یہ جو پھیلا ہوا ہے 3 کلو یا 3.5 کلومیٹر کے رینج میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو چند وقفے میں آپ حضرات کو رائٹ ہاتھ پہ ہی سامنے کی طرف نظر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر کے جبل احد کے دامن میں پہنچتے ہیں، اور اسی جبل احد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جبل الرومات۔ جبل کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں اور رومات کے معنی تیر انداز کے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل الرومات کے اوپر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جنگ کی کامیابی ہو، ناکامی ہو، فتح ہو، شکست ہو، اوپر سے کیا کرنا ہے؟ نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک واردار میں مسلمانوں کی فتح نصیب ہوتی ہے، وہ جو 50 صحابہ کرام اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے مسلمان کیا کرنے لگے ہیں؟ مال غنیمت کو جمع کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ فتح ہو گئی ہے۔ وہ جیسے ہی کھسک کر کے نیچے آتے ہیں مال غنیمت کی طرف، تو ایک طرف سے وار خالد بن ولید کا ہوتا ہے اور دوسرے طرف سے وار اکرمہ بن ابو جہل کا ہوتا ہے، اور انہی کے زد میں 70 صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر زخمی ہوتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے مقدس پیشانی سے خون آتا ہے۔ نعوذ باللہ کفار مکہ مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلایا کہ اللہ کے نبی اس جنگ کے اندر کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ جو صحابہ کرام مدینہ کے اندر موجود تھے وہ مدینہ کو خیر آباد کہا اور کہا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے تو میرا رہنا کسی کام کا نہیں ہے، جنگ جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن خبر ملتی ہے نہیں، اللہ کے نبی اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی اس جنگ میں کیا ہوئے ہیں؟ زخمی ہوئے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جبل احد کے پہاڑ کے اوپر لے کر جایا گیا تو یہ پہاڑ تھرتھرانے لگا، لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے جبل، تمہارے اوپر اللہ کا حبیب ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے، اپنے حال سے رک جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جس جگہ پہ لے کر جایا گیا وہ جگہ پھٹ گیا، شغاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹیک لگائے وہ جگہ تکیہ نما بن گیا۔ تو زائرین، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کی بھی اس جنگ کے اندر شہادت ہوئی اور بہت دردناک شہادت ہوئی۔ کل 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ شہدائے احد کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ اپنے پیارے محبوب چچا کے قبر پہ جاتے اور کیا کرتے؟ سلامی پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے اس کو اپنے زندگی کے عمل میں کیا کرنا ہے؟ داخل کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کو چل کر کے یہاں سلامی پیش کرنا ہے، صرف اور صرف سلامی پیش کریں گے اور کوئی زیارتیں نہیں ہے۔ رائٹ ہاتھ پہ سامنے کی طرف جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا جبل احد کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت کے روز جنت کے دروازے پہ ہوگا، جنتیوں کا کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا۔ تو رائٹ ہاتھ پہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے دیکھیے، محبت کی نظروں سے دیکھیے، اور الٹے ہاتھ پہ آپ لوگ دیکھیں گے نیچے کی طرف ایک نہر نظر آئے گا جس کا نام ہے وادی قنات، جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کہا جاتا ہے۔ اور الٹے ہی ہاتھ پہ اس نہر کے آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی جس کا نام ہے جبل الرومات۔ اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیے تھے اور حکم دیے تھے کہ جنگ کی کامیابی ہو، ناکامی ہو، فتح ہو، شکست ہو، اوپر سے کیا کرنا ہے؟ نیچے نہیں اترنا ہے۔ دیکھیں نیچے کی طرف یہ جو نہر ہے اس نہر کا نام ہے وادی قنات، جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جبل الرومات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو اسی کے اوپر کھڑا کیے تھے، اور الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے آپ لوگ ایک مسجد نظر آ رہی ہوگی جس کا نام ہے سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ کے نام سے یہ مسجد آج مشہور و معروف ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ تاریخ اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی جس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے شہدائے احد کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔
यहाँ पर हमें चल करके क्या करना है, सलामी पेश करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, आप अपने प्यारे महबूब चचा के कब्र पे जाते और क्या करते, सलामी पेश किया करते थे। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए उसको अपने जिंदगी के अमल में दाखिल करना है। लिहाजा हम सबों को चल करके यहाँ पर सलामी पेश करना है, सिर्फ और सिर्फ सलामी पेश करेंगे और कोई ज़ियारत नहीं है। ये जबलुर रूमात है, इसके ऊपर बहुत सारे हजरात खड़े होते हैं, अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी जो है बहुत पहले निकली है, तो अभी भीड़ नहीं है, लेकिन लोग जब आते हैं तो इसके ऊपर चढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ चढ़ करके क्या करते हैं, फोटोज, वीडियो, सेल्फियां वगैरह बनाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि सहाबा किराम के वहां पर खूने बहे हैं। तो यहाँ पर चल करके क्या करना है, सलामी पेश करना है। उल्टे हाथ पे देखेंगे, ये सामने आपको जाली नजर आ रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री घिरा हुआ है, बीच में जाली लगा हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर 70 सहाबा किराम क्या है, आराम फरमा रहे हैं। हमें वहां पर चल करके सलामी पेश करना है, एक साथ सब लोग चलेंगे और एक साथ ही वहां पर सलामी पेश करेंगे ग्रुप के शक्ल में इंशाल्लाह, और वापस एक साथ बस के अंदर आएंगे, लवाजिमात वगैरह में ना उलझेंगे। जब बस पार्किंग में लग जाएगी, जो लोग पहले उतरेंगे वो रुक जाएंगे, जब सारे लोग नीचे आ जाए फिर एक साथ चलेंगे ग्रुप के शक्ल में। हर मंजिल पे वक्त का खास ख्याल रखेंगे, साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे, मान करके चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानने में अल्लाह ने खैर को रखा है, ना मानने में अल्लाह ने शर को रखा है। तो आप हजरात क्या करेंगे, वक्त का खास ख्याल रखेंगे, साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे और मान करके चलने की कोशिश करेंगे। لا क्या हुआ؟ لفة صغيرة ये तो सेम ही हो गया ना, बंद कर दे हो गया।